السلام علیکم۔ سرمایہ اردو چینل پر خوش آمدید۔ کتاب شمشال بے مثال، چوتھا باب۔ آخری زیرو پوائنٹ، ہنزا کا قدیم ترین کنواں۔ ہم زیرو پوائنٹ پر رکے ہوئے تھے اور کانفرنس کے مندوبین کی گاڑیاں فراٹے بھرتی ہوئی ہمارے قریب سے گزر رہی تھی۔ چلیں طارر صاحب، فضل احمد نے کہا، ابھی کچھ اور زیرو پوائنٹ بھی راستے میں ہیں۔ کریم آباد کی جانب سفر پھر شروع ہو گیا۔ طارر جی، پچھلی نشست پر براجمان سید شیخ کا ہاتھ میرے کندھے پر آیا۔ میں آج گلگت سے باہر آیا ہوں تو ہنزا روڈ پر سفر کرتے ہوئے میں پہلی بار عجیب بلندیوں اور ان پر جمی برفوں اور وسعتوں کو دیکھ رہا ہوں، اور مجھے اب اندازہ ہوا ہے کہ اگر آپ ہر برس ادھر آنے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں تو کیوں بے چین ہوتے ہیں؟ کیا مقام ہے؟ یہ تو کوئی مقام نہیں حضرت شیخ، جہاں شاہراہ کا اہتمام ہوگا، پھر پہاڑوں کے اندر جیپ روڈ کا اہتمام ہوگا، اور پھر وہاں سے کوئی وادی شمشال کا پیدل سفر شروع ہوگا۔ اصل مقام تو وہ ہوگا، اسے تو ہر کوئی دیکھتا ہے، اسے صرف ہم دیکھیں گے، وہی مقام ہوگا۔ حضرت شیخ چپ ہو گئے، اس لیے کہ وہ فارغ ہو گئے تھے۔ گلگت میں قیام کے دوران انہوں نے جس کسی سے بھی تذکرہ کیا کہ اس کانفرنس کے اہتمام کے بعد طارر صاحب کے ہمراہ شمشال جا رہا ہوں، تو اس نے ان کے کان میں یہی سرگوشی کی کہ جناب، یہ آپ کس کی باتوں میں آ گئے ہیں؟ طارر صاحب تو یہی کام کرتے ہیں، لوگوں کو بہکاتے ہیں، کیونکہ خود بہکے ہوئے ہیں۔ یہ وادی شمشال، ہم خود یہاں کے رہنے والے ہیں اور آج تک وہاں نہیں گئے۔ جناب، ہم بھی ادھر جانے سے گھبراتے ہیں۔ دریائے شمشال کے اوپر بھر بھرے راستے اور چٹانیں ہیں جن پر پرندے بھی نہیں اترتے، تو آپ کدھر جا رہے ہیں؟ چنانچہ شیخ سید کی مونچھوں پر تھوڑی سی اوس پڑ گئی۔ وہ ذرا مدھم ہو گئے، سوچوں میں گم ہو گئے، کھوئے کھوئے سے رہنے لگے۔ اگرچہ انہوں نے اظہار نہیں کیا، لیکن مجھے محسوس ہو گیا کہ وہ شمشال کا نام آنے پر ذرا بچ کے نکل جاتے ہیں، اور یہ اچھی نشانی نہیں تھی۔ پہلی وارننگ بقا نے دی، یہ آپ کے شیخ صاحب شمشال نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ ہر ایک سے معلومات حاصل کرتے ہیں شمشال کے راستے کی، اور پھر دیر تک سر ہلاتے رہتے ہیں۔ میں نے ان سے براہ راست پوچھ لیا، شیخ جی کوئی مسئلہ ہے؟ مسئلہ تو کوئی نہیں، وہ کہنے لگے، لیکن میں کچھ علیل ہوں اور سیکرٹری صاحب سے صرف ایک ہفتے کی چھٹی لے کر آیا تھا، تو مسئلہ تو کوئی نہیں، لیکن شیخ صاحب ویرانوں اور کوہستانوں بلندیوں میں بھٹکنے کے لیے نہ تو عمر کی قید ہے اور نہ صحت کی۔ ایک گورا ایک ٹانگ سے کنکوڑیا چلا گیا تھا۔ صرف ذہنی طور پر انسان کو تیار ہونا چاہیے۔ چھٹی کی ذمہ داری میری، صحت آپ کی بہتر ہوگی تو روانہ ہوں گے، لیکن صرف اس صورت میں اگر آپ دل و جان سے جانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ذہنی طور پر ہی تیار نہیں ہو رہے تو پلیز بے شک نہ جائیے، مجھے کوئی شکایت نہ ہوگی۔ ہاں، میرا خیال ہے کہ وہ گردن پر کھجلی کرتے ہوئے بولے، چنانچہ سید شیخ ہمارے لیے بھگت گئے تھے، فارغ ہو گئے تھے، شمشال نہیں جا رہے تھے، ہمارے ہمراہ کریم آباد تک جا رہے تھے، اور وہاں کانفرنس کا آخری اجلاس اٹینڈ کر کے گلگت کے راستے لاہور کی راہ لے رہے تھے۔ اور مجھے ان سے کوئی گلہ نہ تھا، میں انہیں اب بھی بہکا سکتا تھا، ورگلا سکتا تھا، لیکن اگر وہ ہمت ہار گئے تھے تو انہیں ساتھ لے جانا مناسب نہ تھا، دانش مندی نہ تھی، اور یہ دانش مندی ہمارے بہت کام آئی۔ بعد میں شمشال کے راستوں پر اٹکے ہوئے سید شیخ صاحب نے اپنے لیے اور ہمارے لیے بھی بہتر فیصلہ کیا تھا۔ رکو، فضل احمد نے پھر اپنے ڈرائیور کو اشارہ کیا۔ شاہراہ ریشم کی بلند پہاڑوں سے گلمد کے چشمے بہتے ہوئے نیچے آ رہے تھے، چٹانوں اور جھاڑیوں میں اترتے ٹھنڈے ٹھار اور برفیلے پانی۔ ایک اور زیرو پوائنٹ، فضل صاحب نے اعلان کیا۔ میں سڑک کے کنارے حفاظتی دیوار پر چڑھ کر ذرا اوپر گیا اور جھک کر پانی پینے لگا تو فضل نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ نہیں طارر صاحب، یہ پانی بہت ٹھنڈا ہے، اس میں گرم پانی ملا کر پئیں۔
میرا چونکہ پیشہ ہی بولنا تھا، اس لیے میں اپنا گلا خراب کرنے کا خطرہ کیسے مول لیتا۔ فوراً مان گیا۔ ہمیں ان برفانی چشموں کی قربت میں رکا ہوا دیکھ کر کانفرنس کے آفیشیل ڈاکٹر صاحبان جو دیگر مندوبین کا پیچھا کر رہے تھے رک گئے۔ وہ بھی اپنا گلا خراب نہیں کرنا چاہتے تھے کہ خود ڈاکٹر تھے، اس لیے انہوں نے بھی منرل واٹر کو چشمے کے پانی کے ساتھ ملا کر اپنے آپ کو سیراب کیا اور خوش ہو گئے۔ اور جب بہت خوش ہو گئے تو اپنے ہتھیار نکال کر کہنے لگے، طاہر صاحب لائیے، آپ کا بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں۔ لیکن مجھے تو کوئی حاجت نہیں، ہر شام میں گولی پھونک لیتا ہوں اور نارمل رہتا ہوں۔ آپ کو بے شک حاجت نہیں، لیکن ہم کانفرنس کے آفیشیل ڈاکٹر ہیں اور آپ ایک معزز مندوب ہیں۔ ہم آپ کا بلڈ پریشر چیک نہیں کریں گے تو اور کس کا کریں گے؟ چنانچہ انہوں نے نہایت جدید ترین آلات سے گلمت کے چشموں کے کنارے تقریباً زبردستی میرا بلڈ پریشر چیک کیا اور اسے تسلی بخش قرار دیا۔ اسی دوران اکرام گلمت کے دکانوں تک اترا اور وہاں سے کوئی نان نما خوراک اٹھائے واپس آ گیا۔ یہ کیا ہے فضل صاحب، چونک گئے ہو؟ یہ طاہر صاحب کے لیے ہے، مقامی ڈش ہے، چھپ شورا۔ آٹے کے اندر گوشت کو دم پخت کیا جاتا ہے۔ اس 0 پوائنٹ سے بھی کوچ ہو گیا۔ ماہ جون میں ان علاقوں میں آنے کا ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ ابھی خوبانیاں کچی تھیں، گلگت میں وہ پک چکی تھیں کیونکہ وہاں موسم یہاں کی نسبت گرم تھا، لیکن یہاں کوئی اکا دکا درخت ایسے تھے جس کے پھل زرد ہوئے تھے، اس لیے گھروں کی چھتوں پر خوبانیاں زرد قالینوں کی طرح بچھی سوکھتی نہ تھیں۔ سونی سونی بچیاں ہاتھوں میں خوبانی کی تھالیاں تھامے سڑک کے کنارے سیاحوں کی منتظر تھیں۔ البتہ چیری بک چکی تھی۔ اگلا پڑاؤ راکا پوشی پوائنٹ تھا، لیکن یہ ہمارا 0 پوائنٹ نہ تھا۔ یہاں ٹریفک جیم تھا، اس لیے ہمیں رکنا پڑا۔ ایک جم گفیر تھا۔ کانفرنس کے کل مندوبین یہاں رکے ہوئے تھے۔ درجنوں ویگنیں، کوسٹر اور سیاحوں کی جیپیں پل پر کھڑی تھیں اور پارکنگ کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ راکا پوشی جس کے اولین پجاریوں میں سے تھا، جس کے برفانی محبت کے سامنے میں پچھلے 18 برس سے ہاتھ جوڑ کر پرارتھنا کرتا آیا تھا، اور ان دنوں میں تنہا راکا پوشی پرست تھا۔ یہاں اور کوئی نہ ہوتا تھا، صرف ایک پل تھا اور بلندی پر برفوں کی ایک انڈی ہوئی کائنات تھی جس میں سے ایک پرشور سفید نالا اترتا تھا اور اس دیدہ زیب پل کے نیچے سے گزرتا ہوا اوجھل ہوتا گیا اور دریائے ہنزا میں شامل ہو جاتا تھا۔ لگتا تھا کہ راکا پوشی کے سفید محبت سے صحیفے اترے ہیں اور اب پل کے دونوں کناروں پر پانیوں کی قربت میں ہوٹل اور ریستوران تھے، ہینڈی کرافٹ کی دکانیں تھیں، چیری کے کریٹ تھے، آئس کریم اور مشروبات تھے، رنگ برنگے سن شیڈ تھے، اور ان کے نیچے آہنی کرسیوں پر ایک دنیا تھی۔ ایک ہجوم تھا جو چائے پی رہا تھا، چیریاں کھا رہا تھا، تصویریں اتروا رہا تھا اور گل کر رہا تھا۔ راکا پوشی کے نالے کی آواز پسپا ہو گئی تھی اور لوگوں کا شور آگے آ گیا تھا۔ راکا پوشی ماند پڑ چکی تھی۔ میں کئی برس پہلے یہیں پر پل کے قریب اپنی نیلی سوزوکی پارک کر کے اپنے بال بچوں کے ہمراہ راکا پوشی کے دامن میں پہنچنے کے لیے بہت دیر چلا تھا اور پھر ناکام لوٹ آیا تھا۔ ان دنوں ایک دیوی تھی، اب نہیں رہی تھی، ایک داشتہ ہو گئی تھی ہر کسی کی۔ ویسے یہ کتنی خود غرضی ہے کہ جب راکا پوشی صرف میرے لیے تھی تو ایک دیوی تھی، ایک برفانی اور مقدس محبت تھی، اور جب اس کے گرد ہجوم ہوا تو وہ ایک بازاری شے ہو گئی۔ ہاں، یہ واقعی خود غرضی تھی، ملکیت کا غرور تھا، لیکن اس کے باوجود وہ میری نظروں میں سستی اور عام ہو گئی، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ بازار میں شگل میلے کے لیے آئے ہوئے گاہک تماشا دیکھنے آئے ہیں، اس کی پرستش کرنے نہیں، اور میں اس کا پجاری تھا۔ ہر کوئی اس کی تصویریں اتار رہا تھا، وہ بھی جو اس کے نام تک سے آشنا نہ تھے۔ اس سے طرح طرح کی روایات وابستہ تھیں۔ میں اتنی بار ادھر آیا تھا لیکن اس کے وجود سے لا علم رہا۔ ابھی 25-30 سال پہلے ادھر کے لوگ بہت مشکل میں تھے۔ اوپر دریا کے اوپر آپ نے وہ پرانا روڈ دیکھا ہوگا کہ کیسا تھا،
تو لوگ پیدل سفر کرتے تھے گلگت سے ہنزا، اور اس مسافت میں کہیں بھی پینے کے پانی کا ایک قطرہ نہ تھا۔ تو ان زمانوں میں یہ کنواں یہاں موجود تھا اور مسافر اس کی آس میں چلتے رہتے تھے کہ وہاں پانی آئے گا، اور ان کے لیے یہ ایک جنت تھا۔ اور یہاں کہاوت تھی کہ اس کنویں کی حفاظت پر پڑیاں معمور ہیں۔ میں نے آگے ہو کر کنویں میں جھانکا، اب بھی پانی تھا اور آسانی سے ہاتھ بڑھا کر پیا جا سکتا تھا۔ اس کا پانی پی کر دیکھتے ہیں۔ نہیں، فضل صاحب نے روک دیا، یہ پانی اب قابل نہیں رہا، پرانا ہو گیا ہے، آپ منرل واٹر پئیں، وہ شفاف اور پرشفاف ہے۔ ڈاکٹر صاحبان بھی چلے آتے تھے، ہمیں دیکھ کر نہایت پرمسرت ہوئے اور پھر رک گئے۔ منرل واٹر سے پیاس بجھانے کے بعد انہوں نے پھر میرا بلڈ پریشر چیک کیا اور اسے مزید تسلی بخش قرار دیا۔ یہ قدیم کنواں آخری 0 پوائنٹ تھا۔